بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 20، دوسرا باب، جہالت کی بیماری۔ حدیث نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو، اور عالم اور طالب علم۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو چیزیں مددگار ہوں، مثلا کھانا پینا، لباس اور زندگی کے تمام ضروری اسباب، سب ذکر کے قریب ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے قرب سے تمام عبادتیں اس میں شامل ہیں، اور دونوں صورتوں میں علم ان میں خود داخل ہے، اس وجہ سے کہ علم ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قریب لے جاتا ہے۔ بغیر علم کے خدا کو پہچاننا ممکن نہیں، لیکن علم کی اتنی ضرورت اور اہمیت کے باوجود عالم اور طالب علم کو علیحدہ اہتمام کی وجہ سے بیان فرمایا کہ امت کو معلوم ہو کہ علم دین بہت بڑی دولت ہے۔ اصل علم علم دین ہے، اور اس کے علاوہ تمام علوم فنون ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ علم کا صرف اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور علم کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے، اور علم کا یاد کرنا تسبیح ہے۔ تحقیقات علمیہ کے لیے بحث کرنا جہاد ہے، اور پڑھنا صدقہ ہے، اور اس کا اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے، اس لیے کہ علم جائز ناجائز کے پہچاننے کی علامت ہے، اور جنت کے راستوں کا نشان ہے، وحشت میں جی بہلانے کا سامان ہے، اور سفر کا ساتھی ہے۔ سفر میں کتاب کا مطالعہ تنہائی کا ایک ہم کلام دوست ہے، خوشی اور رنج میں دلیل ہے، دشمنوں پر ہتھیار ہے، دوستوں کے لیے۔ حق تعالی شانو اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کو بلند مرتبہ کرتا ہے۔ حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کو بلند مرتبہ کرتا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اور ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشان قدم پر چلا جائے اور ان کے افعال کی اتباع کی جائے، ان کی رائے کی طرف رجوع کیا جائے۔ فرشتے ان سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے یا محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں، اور ہر تر اور خشک چیز دنیا کی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے اور چوپائے اور زہریلے جانور، سانپ وغیرہ تک بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے بلند مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے۔ اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اور اسی سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ علم کا امام ہے اور عمل کا امام ہے، اور عمل اس کا تابع ہے۔ سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے، اور بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی فضیلت عابد یعنی غیر عالم پر ایسی ہے جیسے کہ ہماری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ تحقیق کے اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اور تمام آسمانوں اور زمین پر بسنے والے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعائے رحمت کرتی ہیں ان لوگوں پر جو لوگوں کو علم دین سکھاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے سخت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جس کے ساتھ ذلت اور حقارت کا معاملہ کوئی نہیں کرتا سوائے منافق کے: ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا امام عادل۔ فائدہ: یعنی ان لوگوں کا اکرام ایمان کی علامت ہے، اور ذلتی کرنا
نفاق کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 5، جس نے کسی کو علم سکھایا اس کے عمل کا ثواب بھی سکھانے والے کو ملے گا، اور اس عمل کرنے والے کے ثواب سے کوئی کمی بھی نہ کی جائے گی۔ حدیث نمبر 6، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 7، جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو خوب کھا پی لیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا علماء کی مجالس۔ حدیث نمبر 8، عالم کو اپنے علم پر خاموشی جائز نہیں اور جاہل کو اپنے جہل پر خاموشی جائز نہیں، یعنی جاہل کو عالم سے سوالات کر کے علم سیکھنا چاہیے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرتے رہو، اور اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں۔ حدیث نمبر 9، جو شخص علم کو رضائے حق کے لیے نہ حاصل کرے بلکہ دنیاوی غرض کے لیے علم دین سیکھے، یعنی صرف دنیا کمانا مقصود ہو اور لوگوں سے عزت حاصل کرنا مقصود ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ فائدہ، علم دین سیکھنے والوں کے لیے اس حدیث سے اخلاص نیت کا سبق ملتا ہے۔ تیسرا باب، غصے کے بیان میں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو غصے کو پی جانے والے، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ حکایت، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی باندی سے آپ کے اوپر گرم پانی گر گیا، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ باندی نے تلاوت کی، والکاظمین الغیظ، آپ کے چہرے سے اس آیت کو سنتے ہی غصے کا رنگ ختم ہو گیا۔ پھر اس نے پڑھا، والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا کہ معاف کر دیا۔ پھر اس نے پڑھا، واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا۔ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی، انجام اور نتیجہ سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے ہاتھ اور زبان سے ایسی نامناسب حرکتیں انسان سے ہو جاتی ہیں جس سے قتل، خون، بے عزتی اور بہت سی مرتبہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنی قیمتی جانیں اور مال و اسباب تباہ ہو جاتے ہیں، اور کتنی مقدمہ بازیوں نے دل کا سکون اور رات کی نیند حرام کر رکھی ہے، جس سے دنیا کی ترقی اور آخرت کی تیاری کے لیے وقت اور فراغ اور اطمینان قلب بھی میسر نہیں ہوتا۔ غصے کی تباہ کاریوں سے کتنے بچے یتیم اور بیویاں بیوہ اور گھروں کے چراغ بجھ گئے۔ اس خطرناک بیماری کی فکر نہایت ضروری ہے۔ غصے سے مغلوب ہونا اور خدا کی مخلوق کو ستانا نہایت درجہ بدبختی اور شقاوت اور سنگ دلی ہے۔ بزرگوں کا طریقہ تو یہ رہا ہے کہ جس نے ستایا اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے دعا کا بھی معمول رکھا۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کا عجیب نافع شعر ہے، جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش، احمد نے اس کو بھی تہ دل سے دعا دیا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا، اگر ایک کہے گا تو مجھ سے 10 سنے گا۔ مولانا نے فرمایا، ہم کو 1000 کہہ لو اور ہم سے ایک بھی نہ سنو گے۔ بس دونوں پاؤں میں گر گئے اور توبہ کی اور صلح کر لی۔ علاج، سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے، اگر وہ نہ ہٹے تو خود ہٹ جائے، پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے اس سے زیادہ میں خدا تعالیٰ کا قصوروار ہوں۔ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور معاف کر دیں، مجھ کو بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں، اور زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھتا رہے، اور پانی پی لے اور وضو کر لے۔ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، پھر جب عقل ٹھکانے ہو جائے اس وقت بھی اگر قصور پر سزا دینی مناسب معلوم ہو، مثلا سزا دینے میں قصوروار کی بھلائی ہو، جیسے اپنی اولاد ہے کہ اس کی اصلاح ضروری ہے، یا کسی مظلوم کی مدد کرنا ہے اور اس کی طرف سے بدلہ لینا ہے،
تو اول خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی کتنی سزا ہونی چاہیے۔ جب اچھی طرح شریعت کے مطابق تسلی ہو جائے تو اسی قدر سزا دے دے۔ چند روز اسی طرح کرنے سے غصہ قابو میں آ جائے گا۔ حکایت: ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک خادم کو ڈانٹ رہے تھے۔ اس نے کہا، معاف کر دیجئے۔ شیخ نے فرمایا کہ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تم تو بار بار غلطیاں کرتے رہتے ہو، میں تمہاری کتنی غلطیوں کو بھگتوں؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، پاس بیٹھے تھے۔ کان میں حضرت شیخ کے فرمایا کہ مولانا، جتنا اپنا قیامت کے دن بھگتوانا ہو اتنا یہاں بھگت لو۔ عجیب اصلاح کا عنوان ہے اور نہایت مؤثر ہے۔ جس پر غصہ آئے یہ بات یاد کر لے، انشاءاللہ تعالی معاف کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب اپنے بھانجے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ پر غصہ آیا اور آپ نے غصے میں قسم کھا لی کہ اس کو جو مالی امداد کیا کرتا تھا اب نہ کروں گا، تو قرآن میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی اصلاح کے لیے یہ حکم نازل ہوا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی، انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسم کھائیں۔ ان کا ظرف بہت بڑا اور ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے۔ بڑی جوانمردی تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ محتاج رشتہ داروں اور خدا کے لیے وطن چھوڑنے والوں کی مدد سے ہاتھ روک لینا بزرگوں اور بہادروں کا کام نہیں۔ اگر قسم کھا لی ہے تو ایسی قسم کو پورا مت کرو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ خطا کاروں سے چشم پوشی اور درگزر کرو۔ ایسا کرو گے تو حق تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ حق تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دیں؟ اور اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو تو تمہیں حق تعالیٰ کے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہیے تاکہ اس کے بدلے میں ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں۔ حدیث شریف میں روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیں، تو فوراً کہا، بلا یا ربنا انا نحب، بے شک اے پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ کہا، واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی امداد کو بدستور صرف جاری ہی نہیں فرمایا بلکہ بعض روایت کے مطابق پہلے سے ڈبل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء متقین کی شان میں یہ فرمایا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقین بندے وہ ہیں جو خوشی اور عیش میں بھی اور تکلیف اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی کسی حالت میں بھی خدا کو نہیں بھولتے اور غصے کو پی جاتے ہیں، اور مزید یہ کہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان اور نیکی سے پیش آتے ہیں۔ اب تبلیغ دین مصنفہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 احادیث نقل کی جاتی ہیں جن کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 1، حدیث پاک میں ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر غالب آ جائے اور غصے کو پچھاڑ دے۔ نمبر 2، دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے غصے کا گھونٹ ہے۔ نمبر 3، تیسری حدیث میں ہے کہ جس مسلمان کو اپنی بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آئے جن پر اپنا غصہ اتار سکتا ہے اور پھر وہ ضبط کر لے اور برداشت سے کام لے تو حق تعالیٰ اس کا قلب امن اور ایمان سے بھر دے گا۔
غصے کے مریض کے لیے اس آیت کریمہ کو لکھ کر گلے میں ڈالنا اور ان کو زعفران سے لکھ کر تشتری پر عرق گلاب یا پانی سے دھو کر 40 دن تک پلانا مجرب ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ حسد، کسی کے عیش اور آرام کو دیکھ کر دل کو صدمہ، رنج اور جلن ہونا اور اس کے آرام اور عیش کی نعمت کے ختم ہو جانے کو پسند کرنا حسد کہلاتا ہے، جو حرام ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ البتہ ایسے شخص پر حسد جائز ہے جو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو نافرمانی میں خرچ کر رہا ہو۔ اس کے مال کے زوال کی تمنا کرنا گناہ نہیں، کیونکہ یہاں دراصل اس گناہ کے بند ہونے کی تمنا ہے۔ حسد دراصل اللہ کے فیصلے سے ناگواری کا نام ہے کہ ہائے اس کو خدا تعالیٰ کیوں یہ نعمتیں دے رہے ہیں، اور اس کی نعمتوں کی تباہی سے دل خوش ہو، اور اگر کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ ہم کو بھی حق تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیں تو اس میں حرج نہیں، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ حسد سے دینی نقصان یہ ہے کہ سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد کا دل ہر وقت رنج اور غم میں جلتا رہتا ہے۔ علاج، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے حسد کی بیماری کا علاج دریافت کیا۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ 3 ہفتے یہ عمل کر کے پھر اطلاع کرو۔ نوٹ: یہ مضمون احقر نے حضرت مرشدنا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے سنا ہے۔ نمبر 1، جس پر حسد ہو اس کے لیے ہر روز دعا کا معمول بنا لینا۔ نمبر 2، اپنی مجالس میں اس کی تعریف کرنا۔ نمبر 3، کبھی کبھی ہدیہ اور تحفہ بھیجنا۔ نمبر 4، ناشتہ یا کھانے کی کبھی کبھی دعوت کرنا۔ نمبر 5، جب سفر کرنا ہو تو ان سے ملاقات کر کے جانا اور واپسی پر کوئی تحفہ ان کے لیے بھی لانا۔ 3 ہفتے کے بعد لکھا کہ حضرت میری بیماری حسد کی آدھی ختم ہو گئی۔ تحریر فرمایا کہ 3 ہفتے پھر یہی نسخہ استعمال کریں۔ 3 ہفتے کے بعد لکھا کہ حضرت اب تو نفرت کے بجائے اور جلن کے بجائے ان کی محبت معلوم ہونے لگی ہے۔ یہ دوا کڑوی تو ہوتی ہے لیکن حلق سے اتارنے کے بعد کیسا دل کو چین عطا ہوا، ورنہ تمام زندگی حسد کی آگ سے تباہ رہتی اور سکون و چین سب چھن جاتا اور آخرت الگ تباہ ہوتی۔ حسد کی اصلاح کے بارے میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے 2 شعر ملاحظہ ہوں۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔